السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے میرا ایک مشہور ناول میرے خیال کا پیکر۔ جیسے ہی جہاز کے پہیوں نے اسلام آباد کے رن وے کو چھوا، ایمل کے احساسات خوشی بن کر اس کے چہرے پر چھلکنے لگے اور آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میرے دیس کی مٹی بہت زرخیز ہے ایمل، سخت سے سخت دل موم اور برسوں کی خشک آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں وہاں۔ آنکھوں میں نمی محسوس ہوتے ہی اسے اپنے پاپا فرحاد احمد کی کہی بات یاد آ گئی۔ اس یاد کے ساتھ ہی اس کے دل پر افسردگی سی چھا گئی۔ جیسے ہی وہ سامان کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آئی تو یک بستہ ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے آنے والوں میں اسے بہت جلد اقبال صاحب کا چہرہ نظر آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اقبال صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خیریت دریافت کی، پھر اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر ابھی گہما گہمی تھی۔ جلد ہی وہ اقبال صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ یہ اٹالین طرز پر بنا ایک چھوٹا بنگلو تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اقبال صاحب نے ہارن بجا کر آمد کا اعلان کیا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے مرکزی دروازے سے بھاری تنوتوش کی حامل رخسانہ آنٹی اور تقریباً اپنی ہی ہم عمر شہرین کو باہر آتے دیکھا۔ رخسانہ آنٹی نے اسے دیکھ کر دور سے ہی باہیں وا کر دیں۔ ایمل کچھ جھجک کر ان کی طرف بڑھی، لیکن انہوں نے اپنے بھاری بھرکم وجود میں اسے ایسے سمو لیا جیسے مرغی اپنے پروں میں چوزے کو لے لیتی ہے۔ اسے ایک بہت ہی پیاری ممتا بھری مہک ان کے وجود سے اٹھتے محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے دیکھا اور پھر اس کا ماتھا چوم لیا۔ تمہارے ماں باپ کا سن کر بہت افسوس ہوا بیٹی۔ تمہاری ماں کو تو کبھی دیکھا نہیں، پر باپ بہت ہی نفیس اور اچھے انسان تھے۔ خدا ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ماں باپ کے ذکر پر اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ یہ محسوس کر کے شہرین فوراً آگے بڑھی۔ ماں جی، اجازت ہو تو میں بھی مل لوں؟ یہ کہتے ہی وہ ایمل سے لپٹ گئی۔ ایمل کو اس کے انداز میں بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ شہرین، بیٹا باہر سردی بہت ہے، ایمل کو اندر لے چلو۔ اقبال صاحب اس کا سامان گاڑی کی ڈگی سے باہر نکال چکے تھے۔ ہاں بیٹا، چلو اندر چلو۔ رخسانہ آنٹی اور شہرین اسے اپنے باہوں کے حصار میں گھر کے اندر لے آئیں۔ آج رات وہ ان لوگوں کے مہمان تھی۔ کل صبح اسے اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جانا تھا۔ رات گئے تک وہ اقبال صاحب، رخسانہ آنٹی اور شہرین سے باتیں کرتی رہی۔ کسی بھی پاکستانی فیملی سے ملنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ پاکستان پہلی بار آئی تھی۔ نیو یارک میں بھی ان کا پاکستانی کمیونٹی سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ اس کے پاپا چند پاکستانیوں سے ملتے تھے، مگر کبھی کسی کو گھر کی حد تک نہیں لاتے تھے۔ اقبال صاحب بھی جب کبھی امریکہ آئے تو ان کے گھر کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ہوٹل میں ہی ٹھہرتے۔ پاپا کی ڈیتھ سے 6 ماہ قبل جب وہ امریکہ آئے تب اس کے پاپا اسے ہی اقبال صاحب سے ملوانے ہوٹل لے گئے تھے۔ اقبال صاحب اس کے پاپا فرحاد احمد کے بہترین دوست اور ماضی میں پاکستان میں ان کے پڑوسی بھی رہ چکے تھے۔ فرحاد احمد اقبال صاحب پر جی جان سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور اسی بھروسے کے تحت وہ ایمل کی تمام ذمہ داری انہیں سونپ گئے تھے۔ اقبال صاحب نے بھی دوستی کا حق بطریق احسن نبھایا تھا۔ ایمل کے والدین کی اچانک حادثاتی موت کے بعد سے لے کر اب تک وہ مستقل اس سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے میں رہے تھے۔ اس نے مستقل پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے تمام انتظامات اس کی مرضی کے مطابق اقبال صاحب نے ہی کیے تھے، اور آج جب وہ اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پاکستان آ گئی تھی تو ان کی فیملی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہرین سے اس کی خاصی بے تکلفی ہو گئی۔ رخسانہ آنٹی نے اس کے لیے بہت مزیدار کھانا بنایا تھا اور بے حد اصرار محبت سے کھلایا بھی تھا۔ اقبال صاحب اسے ایک سے بڑھ کر ایک اپنے اور فرحاد احمد کے بچپن کے قصے سنا رہے تھے۔ کچھ شرارتیں تو ان کی ایسی تھیں جسے سن کر ایمل اور شہرین ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھیں۔ آپ مردوں کے قصے بھی ختم ہونے میں نہیں آتے، کب سے اپنی اور فرحاد بھائی کی باتیں بتا بتا کر بچیوں کو ہنسا رہے ہیں۔ اب مجھے بھی ایمل سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھنے دیں کہ وہ کیسی تھیں۔ فرحاد بھائی خود تو ہر سال آتے تھے، مگر بھابھی کو کبھی ساتھ نہیں لائے۔ میں کہتی تھی کبھی بھابھی کو بھی ساتھ لائیں، تو ہمیشہ یہی کہتے تھے، بھابھی اگلی بار آؤں گا تو ساتھ لے آؤں گا، مگر لائے کبھی نہیں۔ تم بتاؤ ایمل، تم اور تمہاری ماما کبھی فرحاد بھائی کے ساتھ آئیں کیوں نہیں؟
گرم گرم چائے پیتے ہوئے رخسانہ آنٹی نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا تھا، لیکن ان کا سوال سن کر ایمل کے چہرے پر ایک تاریک سایہ سا رنگ گیا۔ اس نے چور نظروں سے اقبال صاحب کی طرف دیکھا تو انہیں بھی نہایت سنجیدگی سے خود کو تکتے پایا۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے اور اس کی ماما کے بارے میں کیا کیا جانتے ہوں گے۔ وہ آنٹی، بات یہ ہے کہ ماما بہت مصروف اور سوشل وومن تھیں اور میں زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مشغول رہی، اسی لیے ہم کبھی پاپا کے پروگرام میں ان کو جوائن نہیں کر سکے۔ بس یہی بات تھی۔ اس نے بھرپور کوشش کی تھی اقبال صاحب کی نظروں سے اپنی شرمندگی چھپانے کی۔ ایمل، تمہاری ماما مسلمان تھیں؟ اس سوال پر وہ چند لمحے شہرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ یہ کہہ کر اس نے جان چھڑائی۔ ان کا اسلامی نام کیا تھا؟ میں نے تو فرحات بھائی کے منہ سے ہمیشہ مارٹینا ہی سنا۔ رخسانہ آنٹی کے سوال کا جواب بھی اسے سوچنا پڑا تھا۔ ان کا مسلم نیم سارا تھا آنٹی۔ شاید وہ خود بھول چکی تھی کہ اس کی ماں کا کوئی مسلم نام بھی تھا۔ اچھا بھئی، اب ایمل کو آرام کرنے دو، باقی باتیں صبح کر لینا۔ رات کافی ہو گئی ہے اور پھر لمبے سفر کی تکان بھی ہوگی۔ اقبال صاحب کی اس سوال جواب کے بیچ مداخلت پر اس نے شکر گزار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ شاید انہیں اس کی اذیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس رات چاہنے کے باوجود بھی سکون سے سو نہ پائی تھی۔ پلکوں کے پیچھے تلخ یادوں کی پرچھائیاں اسے تڑپاتی رہیں۔ دل کا درد آنسو بن کر آنکھوں سے بہتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد وہ اقبال صاحب اور شہرین کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں واقع 8 منزلہ عمارت مارکلا ٹاور میں تھا۔ پچھلی بالکنی سے مارکلا ہلز کا دلکش منظر اسے بہت ہی بھلا لگا۔ یہ اپارٹمنٹ 5 سال پہلے فرحاد احمد نے اس کے نام سے خریدا تھا۔ جب انہوں نے اس کے پیپرز اسے دیے تھے تب اس نے انتہائی برا منہ بناتے ہوئے وہ پیپرز ان سے لیے ضرور تھے پر غیر ضروری جان کر اپنے وارڈروب میں ڈال دیے۔ 5 سالوں میں اس نے 5 بار بھی انہیں چھوا نہ ہوگا، لیکن پاکستان آتے وقت اس کے سامان میں سب سے ضروری اور قیمتی چیز اس اپارٹمنٹ کے پیپرز ہی تھے۔ اگلے 3 دن وہ شہرین کے ساتھ مل کر اپارٹمنٹ کو ضروری سامان سے آراستہ کرتی رہی۔ اقبال صاحب کی مدد سے اس نے ایک چھوٹی گاڑی بھی خرید لی۔ اگلا مرحلہ اس کی جاب کا تھا۔ آنے سے پہلے اس نے اپنی سی وی اقبال صاحب کو بھجوا دی تھی۔ انہوں نے کچھ جگہوں پر اس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اس لیے چند دن بعد ہی اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے انٹرویو کی کال آ گئی۔ ایمن کو پاکستان آئے ہوئے 8 ماہ سے زائد ہو گئے تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی نہیں تھی، مگر پاکستان آنے کے بعد وہ بہت سویرے اٹھ جاتی اور باقی سارے دن میں کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے فجر کی نماز ضرور پڑھتی تھی۔ صبح کے وقت اسے مارگلا کی پہاڑیوں کا منظر دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ پہاڑوں پر اترنے والی دھند اسے اپنی روح میں اترتی محسوس ہوتی۔ ہر صبح نیو یارک پر چند لمحوں کے لیے ایسے دھند اترتی ہے ایمی، جو کچھ دیر کے لیے پورے شہر کو اپنی آغوش میں گھیر لیتی ہے۔ تم دیکھو تو دیوانی ہو جاؤ۔ سچ، کسی کی سرگوشیاں اس کے آس پاس سرسراتی رہتی تھیں۔ ان تکلیف دہ یادوں سے وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی جان چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ آفس میں اس کا وقت اچھا گزرتا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ کھانے پینے کا ضروری سامان بھی ساتھ لے آتی تھی۔ ہر رات کھانا کھانے کے بعد وہ پچھلی بالکنی میں نکل آتی۔ پہاڑوں پر بنے گھروں سے پھوٹتی روشنیاں اسے بہت بھلی لگتی تھیں۔ آج بھی وہ ان چراغوں کی لو جیسی ٹمٹماتی روشنیوں پر نگاہ جمائے یادوں میں گھری کھڑی تھی۔ اچانک اسے فضا میں تمباکو کی مہک محسوس ہوئی۔ یہ اسی برانڈڈ سگار کی مہک تھی جو اس کے پاپا بھی پیتے تھے۔ جانے پہچانی خوشبو محسوس کر کے اس کا چونکنا لازمی تھا۔ اس نے لوہے کی گرل سے باہر جھانکا تو دائیں ہاتھ والے اپارٹمنٹ کی گرل کے ساتھ کھڑا ایک تاریک ہیولا سا دکھائی دیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یہ اپارٹمنٹ خالی پڑا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ والے 2 اپارٹمنٹ آباد تھے۔ یہاں سب اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ آج تک کسی دوسرے اپارٹمنٹ میں نہیں گئی تھی، اسی لیے اسے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ برابر والے اپارٹمنٹ میں کب کون آ کر آباد ہو گیا۔ ہوا کے رخ کے ساتھ آنے والی سگار کی مہک کو وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خوشبو آنا بند ہو گئی۔ جو بھی وہاں کھڑا تھا اب واپس اندر جا چکا تھا۔ وہ بھی گہری سانس لیتی کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ خلاف معمول آج اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ فجر کی نماز بھی نکل گئی۔ جلدی جلدی معمولات نمٹا کر
وہ آفس جانے کے لیے اپارٹمنٹ سے باہر آئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ لاک کیا ویسے ہی برابر والے اپارٹمنٹ سے کوئی باہر آیا۔ اوکے ماں، اللہ حافظ، دعا کرنا۔ بہت ہی خوبصورت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو چند لمحے دیکھتی رہ گئی۔ سانولا مگر پرکشش رنگ، سلیقے سے تراشی ہوئی مونچھیں، 6 فٹ سے نکلتا قد، گرے پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ خوشبو بکھیرتی شخصیت ریٹائرڈ میجر جہاں زیب کی تھی۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھے تو اسے یاد آیا کہ اسے بھی تو نیچے جانا ہے۔ ایک بار لفٹ نیچے گئی تو اسے اوپر آنے میں ٹائم لگے گا، یہ سوچ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی، یہاں تک کہ وہ لفٹ میں موجود میجر صاحب سے ٹکراتے ہوئے بچی۔ اوہ سوری، اس نے خجالت بھری آواز میں معذرت کی۔ اٹس اوکے، انہوں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ دونوں 1 فٹ کے فاصلے کے ساتھ دروازے کی طرف رخ کیے کھڑے رہے، مگر جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا دونوں ہی جھجک کر قدم نہ بڑھا سکے۔ پھر میجر جہاں زیب نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ کے اشارے سے اسے پہلے جانے کے لیے کہا تو وہ مسکرا کر تھینکس کہتی باہر آ گئی۔ تھوڑے فاصلے سے چلتے دونوں اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف آ گئے۔ پچھلی رو سے اپنی گاڑی نکالتے اس نے اپنے سامنے سے سلور ہونڈا اکارڈ کو نکلتے دیکھا تو سوچا، واہ بھائی، بندہ اور گاڑی دونوں ہی شاندار ہیں۔ اتوار کا دن اس کا اقبال صاحب کی طرف گزرتا تھا یا پھر شہرین اس کی طرف آ جاتی تھی۔ دونوں خوب باتیں کرتیں، اپنی پسند کی موویز دیکھتیں، شاپنگ کے لیے چلی جاتی۔ اکثر اقبال صاحب اور رخسانہ آنٹی بھی آ جاتے، پھر وہ سب مل کر کسی پکنک اسپاٹ کی طرف نکل جاتے یا کسی ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے چلے جاتے۔ مگر اس اتوار نہ تو وہ اقبال صاحب کی طرف جا سکتی تھی اور نہ ہی شہرین اس کے پاس آ سکتی تھی، کیونکہ 2 دن پہلے ہی وہ لوگ رخسانہ آنٹی کے کسی قریبی عزیز کی اچانک وفات پر جہلم جا چکے تھے۔ رخسانہ آنٹی کا سارا میکہ جہلم میں آباد تھا، سو آج وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہی بور ہو رہی تھی۔ شام میں اس نے سوچا کیوں نہ قریبی پارک میں ہی چلی جائے۔ مارکلا ٹاورز کے قریب ہی بہت خوبصورت بچوں کا چھوٹا سا پارک تھا۔ آج موسم بھی بہت خوشگوار تھا۔ پارک میں اس نے اسٹال سے کولڈ ڈرنک اور اسنیکس خریدے، پھر ایک بینچ پر بیٹھ کر بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھنے لگی۔ پنک فراک پہنے ایک بہت چھوٹی بچی جس نے شاید ابھی ابھی چلنا سیکھا ہوگا پھولوں کے قطعے کی طرف لپک رہی تھی۔ وہ بار بار گرتی اور اس کی ماں بار بار بھاگ کر اسے اٹھاتی۔ اس خوبصورت منظر کو وہ بہت محویت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک قریب سے ابھرنے والی نسوانی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو۔ اس نے سر کو گھما کر دیکھا تو بینچ کے قریب ہی ایک بزرگ خاتون لائٹ براؤن ساڑی کے اوپر آف وائٹ شال لپیٹے ویل چیئر پر بیٹھی نظر آئیں۔ وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی اور مسکرا کر جواباً ہیلو کہا۔ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا، بزرگ خاتون نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، وہ تو میں ویسے ہی، چھوٹی بچی بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں بس اسے دیکھتی چلی گئی، ایمل نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ اور میں تمہیں دیکھتی چلی گئی؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہو۔ اپنی تعریف سن کر ایک شرمیلی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تھینکس۔ کیا نام ہے تمہارا؟ خاتون نے پیار سے اس کا نام پوچھا۔ ایمل، ایمل فرحات۔ ایمل بہت پیارا نام ہے، پڑھتی ہو؟ وہ شاید اسے کوئی اسٹوڈنٹ سمجھ رہی تھیں۔ جی نہیں، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی ہوں۔ گڈ، یہاں کہیں قریب ہی رہتی ہو؟ جی، مارگلا ٹاور میں۔ اچھا، میں بھی وہیں رہتی ہوں۔ اوہ ریئلی؟ پر میں نے کبھی آپ کو وہاں دیکھا نہیں، اس نے حیرت سے خاتون سے پوچھا۔ میں ابھی چند دن پہلے ہی وہاں شفٹ ہوئی ہوں۔ اچھا، تو وہاں سے یہاں تک آنے میں آپ کو کافی پرابلم ہوئی ہوگی؟ اس نے ان کی ویل چیئر کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اصل میں مارگل ٹاور سے اس پارک تک آنے کے لیے 2 رویا بڑی سڑک کراس کرنی پڑتی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی مشکل تو نہیں ہوئی، ویسے بھی میں یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں۔ اوہ اچھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر نظر گھما کر بیٹے کی موجودگی ان کے پاس محسوس کرنا چاہیے۔ میرا بیٹا گاڑی میں پیٹرول بھروانے گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ آتا ہوگا نہیں، آ گیا، ایک خوبصورت مردانہ آواز ان کے پیچھے سے ابھری۔ ایمل نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی تھے۔ جی ماں، آپ بور تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے بہت پیار سے جوس کا کین کھول کر اپنی ماں کی طرف بڑھایا، پھر قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ نہیں، میں نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اپنی ایک ساتھی چن لی، بزرگ خاتون نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ ان کے بیٹے نے دلچسپی سے ایمل کو دیکھا۔ وہ
وعلیکم السلام جواب دیتے ہوئے اسے خاصی شرمندگی ہوئی۔ وہ عمر میں اسے خاصے بڑے تھے، اسے سلام میں پہل کرنی چاہیے تھی۔ ریٹائرڈ میجر جہاں زیب احمد، انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو جواباً ایمل نے بھی اپنا نام بتا دیا۔ جہاں زیب، یہ بچی بھی مارگلا ٹاور میں رہتی ہے؟ ہاں، تبھی یہ چہرہ مجھے کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ میجر صاحب کی گہری نگاہ ایمل کا جائزہ لے رہی تھی۔ مارگلا ٹاور میں کون سے فلور پر؟ کون سا اپارٹمنٹ؟ 4 فلور پر، 408۔ ارے واہ ماں، یہ تو ہماری پڑوسن نکلی۔ واقعی؟ گڈ، تو پھر کسی دن ہماری طرف آؤ نا بیٹا۔ میجر صاحب کی ماں نے ایمل کو کھلے دل سے دعوت دے ڈالی۔ جی ضرور۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے اجازت طلب کی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر آنا ضرور۔ ایک بار پھر انہوں نے پرزور دعوت دی، جس کے جواب میں ایمل کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی اور وہ بغیر کچھ بولے گیٹ کی طرف بڑھ گئی، یہ دیکھے بنا کہ اس کی مسکراہٹ میجر صاحب کے گرد ایک حصار کھینچ چکی تھی۔ کاشان، یار تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں تمہیں ایک سبز آنکھوں والی فیری کی کہانی سناتا تھا؟ جی یاد ہے، اور وہ فیری جسے مسکرا کر دیکھ لیتی تھی اس پر جادو ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے لوگوں کو پتھر کا بنا دیتی تھی۔ ہاں وہی، پر آج میں نے سچ مچ کی سبز آنکھوں والی، اپنی مسکراہٹ سے دلوں پر جادو پھونکنے والی جیتی جاگتی فیری دیکھی ہے۔ اوہو، تو لگتا ہے آپ کے پتھر دل پر بھی اس فیری کا جادو چل گیا ہے۔ ارے نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہے، پر میرا خیال ہے کہ تم اس فیری کی مسکراہٹ کے جادو سے بچ نہ سکو گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، چیلنج؟ اور پھر دونوں طرف دونوں کے بھرپور کہے گونجے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میجر صاحب لندن میں موجود اپنے بیٹے سے انٹرنیٹ کے ذریعے بات چیت کر رہے تھے۔